الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے، چونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان رکھا گیا ہے، اور وہ ہے شان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہے۔ 18 ذی الحج کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آج 21 ذی الحج ہے۔ اس مناسبت سے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو اپنا ایک لکھا ہوا شعر ان کی شان میں آپ کو سناتا ہوں۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جود و سخا کی گویا ایک کان تھے عثمان، شرم و حیا کی گویا جان تھے عثمان، بشارت نبوی سے اعزاز شہادت پایا، سختیوں میں بھی پیکرے ایمان تھے عثمان، برحق خلیفہ ثالث اور داماد رسول، ذوالنورین اور اسلام کی پہچان تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور قرآن و حدیث میں جتنے بھی صحابہ کے فضائل وارد ہوئے ہیں وہ سب کے سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان کے حوالے سے خصوصی طور پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، اور جنت میں میرے ساتھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں آپ کی شان، عظمت اور شرم و حیا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ سابقون الاولون میں شامل ہیں، یعنی وہ مسلمان جو شروع میں اسلام لائے، جب اسلام لانا بڑا مشکل کام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، آپ کا ساتھ دینا بڑا مشکل کام تھا، اس وقت ان مشکل حالات میں آپ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ آپ کا چچا آپ کو بہت زیادہ مارتا تھا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتا تھا، آپ فرماتے تھے کہ جتنا چاہو ظلم کر لو اور جتنا چاہے مار لو، لیکن میں محمد عربی کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اسلام کے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس طرح السابقون الاولون جو ابتدائی درجے کے صحابہ کرام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے اندر آپ شامل ہیں، وہ صحابہ کرام جن کو ایک ہی نشست میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ تھے جنت کی بشارت سنائی، ان میں حضرت عثمان بھی شامل ہے۔ جس حدیث مبارکہ میں رسول پاک نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، آگے باقی صحابہ کا ذکر فرمایا، ان میں حضرت عثمان کو جنتی ڈکلیئر کیا اور ان کا ذکر آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا۔ کتنے نمبر پر؟ تیسرے نمبر پر۔ اہل سنت اسی حدیث مبارکہ کو لیتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ
کہ جو خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ ابو بکر خلافت میں اول نمبر پر ہے تو فضیلت میں بھی اول نمبر پر ہے۔ حضرت عمر خلافت میں دوسرے نمبر پر ہے تو فضیلت میں بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ حضرت عثمان خلافت میں تیسرے نمبر پر ہے تو فضیلت میں بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے تو فضیلت میں بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ اس لیے ہمارا نعرہ یہ ہونا چاہیے دمادم مست کلندر، ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر تے علی دا چوتھا نمبر۔ آج کل یہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر اس طرح کی جو قوال باتیں کرتے یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، السابقون الاولون میں شامل ہے، اور آپ کو اللہ نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ آپ بہترین تاجر تھے، بہترین کاروباری شخصیت تھے۔ اللہ نے بے شمار مال و دولت آپ کو عطا کیا۔ جب بھی اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑی آپ فوراً اپنا مال لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جنگ تبوک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے تعاون کی اپیل کی تو سارے مسلمانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تعاون کیا۔ حضرت عثمان نے جو تعاون کیا، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 اونٹ پیش کیے، 1000 دینار پیش کیے، اور 70 گھوڑے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگ تبوک کے مالی اخراجات کو کور کرنے کے لیے آپ نے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اتنا مال دیکھا اور اتنے دینار دیکھے تو رسول پاک چونکہ وہ دیناروں کا ڈھیر لگ گیا تھا، آپ ان میں ہاتھ مارتے اور ان کو اٹھاتے اور اوپر سے ان کو نیچے ڈالتے اور بار بار ان میں انگلیاں پھیرتے، اور آپ خوش ہوتے اور آپ فرماتے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی اور نیک عمل نہ بھی کرے تو ان کے جنت میں جانے کے لیے یہی نیک عمل کافی ہے۔ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اور رسول پاک نے فرمایا اب عثمان کو کوئی بھی عمل دنیا کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ حضرت عثمان، آپ اندازہ کریں 1000 اونٹ، اس کی مالیت کتنی ہوگی سوچیں۔ 1000 دینار سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار یعنی سمجھنے کا آج کے حساب سے چلو 1000 آپ تولہ ہی سمجھ لیں، ورنہ اس سے زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا، یعنی سونا 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے، اور بعض روایات میں 100 گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، بہرحال 70 ہو یا 100 یہ گھوڑے۔ اب اس کی مجموعی مالیت آج کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ کروڑوں اربوں روپے کا مال بنتا ہے، بہت زیادہ مال بنتا ہے یہ آج کے اعتبار سے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپیل کی تو حضرت عثمان یہ سارا مال لے کے پیارے نبی کی خدمت میں فوراً حاضر ہو گئے۔ اس طرح آپ نے دن رات اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنایا۔ آپ نے 12 سال تک حکومت کی اور شاندار حکومت کی، اور آپ نے بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ یہ جو خراسان کے علاقے، افغانستان سے ملیکا اور سیستان کے علاقے، ان علاقوں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجے اور علاقوں کو فتح کیا۔ 12 سال تک آپ نے بہترین حکمرانی فرمائی، اور آپ رسول پاک کی سنت کے بہت زیادہ پابند تھے، بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بتا دیا تھا کہ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور کچھ منافقین خلافت کی قمیض کو تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے تو تم اس قمیض کو چھیننے نہ دینا حتیٰ کہ تم مجھ سے حامل ہو۔ حضرت عثمان نے ایسا ہی کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تقاضوں کے عین مطابق خلافت کی اور نظام خلافت کو چلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے 6 سال تک تو بہترین حکومت کی، 6 سال کے بعد کچھ منافقین، کچھ شورش کرنے والے لوگ اٹھے جنہوں نے آپ کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، اور ایسے لوگ جو ہے
وہ یہاں تک آ پہنچے کہ انہوں نے مسجد نبوی تک پر جو ہے قبضہ کر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ 40 دن تک آپ محصور رہے، 40 دن تک آپ کا کھانا پانی بند رہا۔ اندازہ کریں کتنے صبر و استقامت والے تھے۔ آپ مظلوم مدینہ ہیں، شہید مدینہ ہیں، 40 دن تک آپ نے یہ صبر کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ چاہتے تو ان باغیوں کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے صرف اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ یہ مدینہ منورہ ہے، رسول پاک کی مسجد ہے، رسول پاک کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا اپنی جان بچانے کے لیے میں اس میں جو ہے تلوار اٹھاؤں اور جو ہے ان لوگوں کی قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دوں۔ ورنہ آپ چاہتے، آپ کے پاس بہترین فوج تھی، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کو جنگ و جدل کا ذریعہ نہیں بنایا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن مدینہ منورہ کی حرمت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ 40 دن تک آپ محصور رہے اور اسی حالت میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ 82 سال کی عمر تھی، جمعہ کا دن تھا جب آپ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ سے خلافت کی قمیض چھیننے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ رسول پاک نے پہلے فرما دیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، اگرچہ مدینہ منورہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، قتل و غارت کے لیے پرچم بلند نہیں کروں گا، اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن رسول پاک کے دین سے، دعوت سے، پیغام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہرحال اللہ کے مقدر میں تھا، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ انتہائی مظلومی کی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی، اور اپنا مال ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، کبھی اس میں دریغ نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعلان کیا آپ سب سے آگے آگے نظر آتے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال اس طرح قبول فرمایا کہ آپ کے مال کا نام و نشان آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو سخاوت تھی، جو غنا تھا، اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں کھل کے خرچ کرتے تھے، اس کی اتنی قدردانی فرمائی کہ آج تک اس کا نشان باقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی شرم و حیا کا پیکر بنایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بڑی شرم و حیا والے تھے، حتیٰ کہ آپ غسل خانے میں بھی برہنہ ہو کے نہیں نہاتے تھے، غسل نہیں کرتے تھے، کپڑے لپیٹ کے نہاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرتے تھے، حالانکہ جائز ہے، یعنی پورے کپڑے اتار کر غسل خانے میں کوئی بندہ نہاتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بہت زیادہ نرم طبیعت والے، شرم و حیا والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس طرح انہوں نے مال خرچ کیا، اور جس طرح اپنے مال کو دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی اپنا مال خرچ کیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج بھی حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ مدینہ منورہ کے بینک میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ، اور آپ کے نام پر بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، پانی کا بل آتا ہے، اور باقاعدہ وہ بل جو ہے یوٹیلٹی بل ادا کیے جاتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ وہ مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کی طرف آپ ہجرت کر کے آئے، اور آپ وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ۔ جب ہجرت مدینہ کر کے آپ تشریف لائے تو یہاں میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، میٹھا پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا، مسلمان اس حوالے سے بڑے پریشان رہتے تھے، پانی پینے کو نہیں ملتا تھا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جس کو کہتے ہیں بیر روما، اس کا نام تھا بیر روما، روما کا کنواں، وہ صرف دستیاب تھا، یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ حضرت عثمان نے پروگرام بنایا کہ اس یہودی سے کنواں خرید لیتے ہیں، اس سے جا کے بات کی، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے بار بار اصرار کیا، اس نے بار بار انکار کیا، آخرکار آپ نے فرمایا منہ مانگی قیمت تمہیں دی جائے گی، جو چاہو قیمت مانگ لو، اتنی قیمت تمہیں ادا کی جائے گی۔ وہ نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، اگر سارا کنواں نہیں بیچتے تو آدھا کنواں ہی بیچ دو، آدھے پہ سودا کر لو اور منہ مانگی رقم لے لو۔ یہودی لالچ میں آیا، کیونکہ یہودی ویسی لالچی قوم ہے، پوری دنیا میں سود کا نظام یہودی کی وجہ سے چل رہا ہے، تو لالچ میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھے کنویں کی آپ نے قیمت ادا کر دی جو تقریباً 35,000 دینار کے قریب ہے، آج کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ آپ نے آدھا کنواں خرید لیا،
آدھا کنواں خریدنے کے بعد اس یہودی نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ اب میں مہنگا پانی بیچا کروں گا، ایک دن عثمان بیچیں گے، ایک دن میں بیچوں گا، یہ بھی مہنگے داموں بیچیں گے، میں بھی مہنگے دام میں بیچوں گا، ان کا بھی کام ترقی کرے گا، میرا بھی منافع بڑھ جائے گا۔ اس پلان کے تحت اس نے آدھا کنواں سیل کیا۔ حضرت عثمان کی جس دن باری کا دن آتا، ایک دن حضرت عثمان کا ہوتا، ایک دن اس یہودی کا ہوتا، تو حضرت عثمان اپنی باری والے دن آپ نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف ہے، مفت ہے، مسلمان جتنا چاہیں میری باری والے دن پانی بھر لے جائیں۔ مسلمان آتے، پانی بھر کے لے جاتے، اگلے دن کے لیے بھی اسٹاک کر کے رکھ لیتے، اور اگلے دن جب یہودی کا نمبر آتا تو کوئی بھی کنویں کے اوپر نہ آتا۔ یہودی بڑا پریشان، اس نے تو پلان کچھ اور بنایا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر سے پلان کچھ اور نکل آیا۔ اب حضرت عثمان کی جب باری آتی، مسلمان پانی بھر لیتے، اگلے دن کے لیے اسٹاک کر لیتے۔ یہودی کی باری آتی، یہودی منہ لٹکا کے بیٹھ رہتا، کوئی گاہک ہی نہ آتا۔ اس نے خود ہی پھر درخواست کی حضرت عثمان سے کہ آپ، میرا کاروبار نہیں چل رہا، آپ باقی حصہ بھی اس کا خرید لیں، باقی حصہ بھی خرید لیں اور پورا کنواں ہی آپ کی ملکیت ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں تو بالکل تیار ہوں۔ اس نے قیمت مانگی، آپ نے منہ مانگی قیمت اسے دی، اور پورا کا پورا کنواں خرید لیا اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مدینہ منورہ کے مسلمان وہاں جی بھر کے پانی پیتے، حضرت عثمان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے دعائیں دیتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرماتے۔ اس طرح یہ کنواں کا نظام جو چلتا رہا، اہل مدینہ اسے سیراب ہوتے رہے، یہ سلسلہ چلتے چلتے یہ باقی رہا، یہ کنواں ختم نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کا اپنا دور آ گیا، حضرت عثمان کے دور میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ لگا دیا گیا، وہ کھجوروں کا باغ بھی پھلنے پھولنے لگا، یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور وہ کنواں بھی آباد رہا، اس کا پانی بھی میٹھا اور ٹھنڈا رہا، اس ارد گرد باغ بھی لگا دیا گیا۔ حضرت عثمان وہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں وقف کر چکے تھے، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، اس کنویں کی، اس باغ کی جتنی بھی آمدن ہوتی تھی اسے خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راستے میں۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ چلتا رہا اسی طرح، حتیٰ کہ آل سعود، آج کل جو سعودی گورنمنٹ ہے، ان کا اس علاقے پر قبضہ ہوا، ان کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ سلسلہ اب بھی جو ہے قائم اور دائم ہے۔ اب انہوں نے وہاں کھجور کے درخت اور زیادہ بڑھا دیے، اب تقریباً 2000 کے قریب اس باغ میں کھجور کے درخت لگ چکے ہیں، اور اس کنویں کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، وہاں پورا ایک باغ موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے اس سلسلے کو جاری رکھا، جتنی آمدن اس باغ سے ہوتی تھی، کھجوریں نکلتی تھیں، انہیں بازار میں بیچتے، آدھی قیمت حضرت عثمان کے نام کے ایک اکاؤنٹ بینک میں کھلوا دیا، آدھی قیمت ادھر جمع کروا دیتے، اور آدھا پیسہ غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پہ خرچ کر دیتے۔ یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب کافی پیسہ اکٹھا ہو گیا بینک اکاؤنٹ کے اندر، تو حضرت عثمان کے نام کا ایک عظیم الشان ہوٹل بنانے کا ارادہ کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر۔ بڑی شاندار جگہ کے اوپر ایک پلاٹ خریدا گیا، اور وہاں فندق عثمان بن عفان، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو عربی زبان میں، فندق عثمان بن عفان کے نام سے ایک عظیم الشان جو ہے VIP قسم کا ہوٹل تیار کیا گیا، رہائشی ہوٹل تیار کیا گیا، اور اس کو جو ہے پھر کرائے پر دیا گیا۔ آج کل بہت سارے مسلمان بھی اس میں جا کے قیام کرتے ہیں، فندق عثمان بن عفان میں۔ اب اس سے کمائی بہت زیادہ بڑھ گئی، انہوں نے وہی سلسلہ باقی رکھا، جتنی کمائی اس ہوٹل سے اور اس باغ سے ہوتی ہے، آدھی غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور باقی آدھی کمائی حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں، اسی اکاؤنٹ کے اندر، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ اب اور ہوٹل بنانے کے پروگرام بنائے گئے، تو یہ حضرت عثمان کی ادا اللہ کو کتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی سخاوت کتنی پسند آئی کہ اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ اب اس ہوٹل کا جو بل آتا ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل اور دیگر جو بل آتے ہیں، وہ حضرت عثمان کے نام پر آتے ہیں، اور اسی نام پہ جو ہے بل ادا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اب بھی اسی طرح حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس میں بڑی رقم جمع ہے، اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور ادھر بھی آمدن ہو رہی ہے۔ مزید حضرت عثمان کے لیے جگہ خرید کے اسی نام سے پراپرٹی بنائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ حضرت عثمان کے نام سے مدینہ منورہ کی جو بلدیہ ہے، اس کے اندر حضرت عثمان کے نام سے یہ جائیداد، یہ پراپرٹی رجسٹر ہے، اور باقاعدہ اس کا اسی طرح نظام چلتا ہے کہ جس طرح ایک زندہ انسان کے پراپرٹی کا نظام چلایا جاتا ہے، وہی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کے صدقہ جاریہ کو قائم اور دائم فرما دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اخلاص کی برکت۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑے شاندار کام کیے، بڑی فتوحات کی. یہ جو باہری لشکر روانہ کرنے شروع کیے یہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر احد پہاڑ کے اوپر رسول پاک موجود تھے اور دیگر صحابہ موجود تھے اور حضرت عثمان بھی موجود تھے. رسول پاک نے اس پہاڑ پر ہی خبر دیتی تھی کہ میرے ساتھ جو ہے 2 شہید کھڑے ہیں، ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے. اس وقت پہاڑ جھوم اٹھا تھا اور لرز اٹھا تھا. تو رسول پاک نے یہ بشارت دی تھی کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ تم مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا. رسول پاک نے جس طرح کی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. 18 ذی الحجہ کو ان کا یوم شہادت ہے، لیکن آج کل کچھ دادان 18 ذی الحجہ کو ہی عید غدیر کے نام سے ایک عید منانا شروع ہو گئے اور یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کی دعوت میں، نہ اہل بیت کی تعلیمات میں کوئی اس کا ثبوت موجود نہیں. عید غدیر کے نام سے 18 ذی الحجہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام لے کے عید غدیر نام کی عید منانا شروع کر دی ہے. حالانکہ یہ بدعت ہے، اس کا قرآن و سنت میں کوئی تعلق نہیں ہے. صرف جو ان کے اوپر اب یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نور کو گہرانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائیو، یہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے. سارے فتنوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اہل سنت والجماعت کے جو سچے اور سچے عقائد ہیں ان پر سختی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے. دنیا میں الحمدللہ 85% اہل سنت ہیں. پوری دنیا کے اندر 85% اہل سنت مسلمان ہیں. اور اہل سنت بھی اس لیے کہلاتے ہیں تاکہ باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں مسلمان جو صحیح العقیدہ ہیں وہ ممتاز ہو جائیں. پوری دنیا کے مسلمان 85 سے 90% جو مسلمان ہیں وہ سنی مسلمان ہیں اور وہی عقائد رکھتے ہیں جو ہم عقائد رکھتے ہیں. اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ان کے وہی نظریات ہیں جو ہم سب کے نظریات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے اور سچے عقائد پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں یہ فتنوں کا دور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ایسے گریں گے گھروں میں کہ جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں اور جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں. ابھی مارکیٹ میں ایک نیا فتنہ آیا ہے، اس سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. وہ یہ آج کل آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور یہ ویڈیوز بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور فرانس کی ایک کمپنی نے اسے ریکارڈ کیا ہے اور اس کی صفائی کا کام جاری و ساری ہے. اور 2030 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آواز مبارک میں خطبہ حجۃ الوداع کو نشر کیا جائے گا. یہ ویڈیو شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، آج کل یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یاد رکھیں اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور جتنی بھی باتیں سب جہالت ہیں، خرافات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور بعض نادان مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی، صحابہ کرام کی آواز ریکارڈ ہو گئی. چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو یہ جو آواز ہوتی ہے یہ فضا میں تحلیل ہو کے ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی لہریں باقی رہتی ہیں. ان لہروں کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع جو رسول پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا اصل آواز میں اسے محفوظ کر لیا گیا ہے. اور ہمارے کئی ایسے پڑھے لکھے جاہل قسم کے سیکولر سکالر جو ہیں، کئی ایسے بندے وہ بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس بات کو پھیلا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں فرانس کی کمپنی کو کیا پڑا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو جا کے ریکارڈ کریں، وہ بھی 1500 سال پہلے. 2 دن کے پہلے کی آواز کو بحال کرنا ممکن نہیں. بندہ ایک دفعہ جب آواز بول رہا ہوتا ہے اسی وقت ریکارڈنگ ممکن ہوتی ہے. اس کے بعد جب آواز گئی تو اس آواز کی ریکارڈنگ عام حالات میں ممکن نہیں. اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے 1500 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے. یہ فتنہ ہے. اس طرح کی فتنوں سے بچیں. بعض مسلمان بڑے خوش ہو جاتے ہیں چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کو ملے گی، صحابہ کرام کی آواز سننے کو ملے گی. کل کلا انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ رسول پاک نے جو خطبہ دیا تھا وہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے اور ہم نے جو ریکارڈنگ میں سنا ہے وہ ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو اس طرح بدلو. اور آگے چل کے وہ کہیں کہ حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لے کر آتے تھے وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح اترتی تھی، تمہاری کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے. کیا مانتے چلے جائیں گے؟
جو تمہاری حدیث کی کتابوں میں رسول پاک کے فرمان لکھے ہوئے وہ ایسے نہیں وہ ایسے ہیں، ہم نے فضا سے ان کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں سب جھوٹ ہے، جہالت ہے، سازش ہے، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس طرح کی ویڈیو سے متاثر نہ ہو۔ آج کے لیے بہت زیادہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے فرانس والوں کو پتہ بھی نہ ہو، ہمارے جاہل لوگ ان باتوں کو پھیلا رہے ہوں، لیکن اگر ان کو پتہ ہے اور اگر ایسا وہ کر رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں، یہ ایک سازش ہے۔ جس طرح کہ جب روس نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے روس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چاند پر جا پہنچا ہوں، چاند پر جانے کا دعویٰ کیا، ساتھ ہی جو روس کے سیکولر اور ملحد قسم کے سائنسدان تھے نعوذ باللہ، انہوں نے اس طرح کی بکواسیات بھی کی کہ ہم نے چاند پر گئے، آسمانوں پر گھومے، ہم نے مسلمانوں کے خدا کو تلاش کیا، وہاں نہیں ملا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ تو بکواس کرنے میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیے کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ بات بھی بڑی مشہور ہوتی ہے کہ جب امریکی سائنسدان نیل آرمسٹرانگ چاند پر پہنچا تو اسے اذان کی آواز وہاں سنائی دی، ہم بڑے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، واہ بھائی واہ کیا بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان کافروں اور فاسقوں اور فاجروں کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں یہ فرما رہا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ایک فاسق خبر لے کے آئے، اس کی خبر کو ماننا جائز نہیں جب تک جانچ پڑتال نہ کر لی جائے۔ فرانس کے کافر، فرانس کے دشمنان اسلام جو ہر وقت اسلام سے دشمنی نبھاتے ہیں، ان کی باتوں پر اندھا دھند یقین کر لیں، اس طرح تو وہ جو کہیں گے آپ مانتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس طرح کی جو جہالت کی باتیں ہیں، خرافات ہیں، ان سے بچیں اور اس طرح کی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے دور میں ہر طرح کے جدید اور قدیم فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔